بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان بھی قربان کیا کرتے تھے۔ اسی حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، پھر یہ دیکھیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ کا تقوی بہت اعلیٰ تقوی تھا۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے دوست اور بھائی چارگی کو نبھاتے تھے، جیسا کہ علماء تصوف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی محبت میں درویش مشکلات کو خوش دلی سے سینے لگانے اور تمام امور کو دلوں کی صفائی پر صرف کرنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غار ثور والی رات امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ پہلے غار میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں، تاکہ اگر کوئی سانپ یا موذی چیز ہو تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو عاشق اکبر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے سوراخ تلاش کرتے، اور جو بھی سوراخ ملتا اپنا کپڑا پھاڑ کر اسے بند کر دیتے، یہاں تک کہ کپڑا ختم ہو گیا، مگر ایک سوراخ ابھی بھی باقی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، پھر اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ تو حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور یہ دعا کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی اے اللہ عز و جل، قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، بے شک تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز ایک اور آپ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مجھے رپورٹ ملتی رہتی ہے کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں، تھوڑی چھوٹی بنایا کریں، تو 4-5 منٹ کی ہو، یعنی ایک بات ہی کمپلیٹ کر دیا کریں، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو بات سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کو کوئی ایک آدھی بات سمجھ آ جائے۔ صرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کہ آپ کو ایک آدھی بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔